بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ خبر ہے اسلامیہ یونیورسٹی کے حوالے سے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ جو نئے آنے والے دوست ہیں چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے سابق وائس چانسلر، وہ سابق اس لیے ان کو کہا جا رہا ہے کہ جو وائس چانسلر ہیں اطہر محبوب صاحب، یہ جس دن یہ وقوعہ ہوا ہے، مطلب وہ چیف سیکیورٹی آفیسر پکڑا گیا ہے، یہ اس دن یا اس سے ایک دو روز بعد یہ ریٹائرڈ ہونے والے تھے۔ تو ان کا پتہ چلا ہے کہ یہ ملک سے فرار ہونے میں ناکام ہو گئے، یعنی کہ یہ کراچی ایئرپورٹ سے امریکہ موو کرنا چاہتے تھے۔ تو بہرحال یہ امریکہ نہیں جا سکے، یہ امریکہ موو یا فلائی کہہ لیں، فلائی کرنا چاہتے تھے لیکن یہ نہیں کر سکے۔ ناظرین، سابق وائس چانسلر اطہر محبوب کو FIA نے بیرون ملک جانے سے روک دیا۔ ناظرین، جو کیس ہے اسلامیہ یونیورسٹی کے حوالے سے، اس کی جو بہت ساری چیزیں ہیں وہ آپ سن چکے ہیں، سوشل میڈیا اس کے اوپر پڑا ہوا ہے، اس کے پیچھے بہت سارے جو مین چینل ہیں وہ شاید اتنی اچھی طریقے سے اتنا کام نہیں کر رہے۔ اقرار الحسن اس کے اوپر بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، دیگر بہت سارے یوٹیوبر سوشل میڈیا کے اوپر۔ ناظرین، ایک دو چیزیں میں نے آپ سے ڈسکس کرنی ہیں، اس میں کیا کیا سامنے آیا۔ پولیس کی کارکردگی کے اوپر بھی شکوک و شبہات پیدا ہوئے ہیں جب انہوں نے چلان پیش کیا کہ اس میں ہم نے صرف آئس پکڑی ہے، ویڈیوز کے حوالے سے ذکر نہیں کیا، اس طرح کی چیزیں بھی ہیں۔ بہرحال پھر چیزیں کھلنا شروع ہوئیں، سامنے آنا شروع ہوئیں۔ طارق بشیر چیمہ، اس کے بیٹے کا نام، بہت سارے پروفیسرز، لیکچرارز، اسی طرح سیکیورٹی والے یا دیگر بھی اس میں کوئی سیاستدان یا بڑے نام، اس طرح کی چیزیں کافی ساری سامنے آ چکی ہیں۔ لیکن دو چیزیں جو میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں، رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو اگر نہیں ہیں، مطلب ڈاکٹر جوید اقبال صاحب نے بھی بڑا یہ بات کی ہے کہ یہ جو ادارہ بہت بڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسلامیہ یونیورسٹی دیگر کوئی بھی پاکستان کی یونیورسٹی ہو تو اس کے حوالے سے اتنا بڑا سکینڈل، کیونکہ جو اس کا ایک معیار ہے اس کو دھڑام کر دیتا ہے، تو یہ ہونا نہیں چاہیے۔ اگر یعنی اس کی انکوائری ہوگی تو ہم تو انکوائری کی بات کر رہے ہیں، ہم سوشل میڈیا کے اوپر ایک بات کر رہے ہیں سب سے مین کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے۔ اگر واقعی یہ غلط طریقہ تھا پکڑنے کا، جس طرح ڈاکٹر جوید اقبال صاحب نے بات کی ہے کہ وہاں کچھ پرائیویٹ جو کالجز یا یونیورسٹیز چلاتے ہیں لوگ، ان کی کوئی سازش بھی ہو سکتی ہے، یعنی ہو سکتی ہے، مطلب ان کو بلیم اس طرح نہیں کیا گیا کہ وہ ملوث ہیں، انہوں نے کہا جی ہو سکتا ہے۔ اچھا، ہو سکتا ہے تو پھر اس کی انکوائری ضروری ہے، کیونکہ ہو سکتا کا مقصد یہ ہے کہ ابھی بات شک میں ہے۔ تو جتنی دیر اس کی شفاف انکوائری نہیں ہوگی، ہاں اگر اس کی شفاف انکوائری ہوتی ہے، اگر وہ ملوث ہیں تو پھر ان کو بھی کٹہرے میں لانا ضروری ہے۔ اگر وہ ملوث نہیں ہیں اور واقعی جو چیف سیکیورٹی آفیسر سے پکڑا گیا اور پھر دیگر 7200 ویڈیوز اور 5500 ویڈیوز کا ذکر ہے برہنہ بچیوں کی عزتوں کے حوالے سے، تو پھر ناظرین یہ واقعہ ایک بہت بڑا گیپ کریٹ کر دے گا۔ یعنی جو والدین ہیں وہ اپنی بچیوں کو وہاں داخل کرواتے وقت، ایڈمیشن کرواتے وقت شرمندگی محسوس ہوگی ان کو۔ والدین اپنی بیٹیوں کو اسلامیہ یونیورسٹی میں بھیجنا پسند نہیں کریں گے۔ اسی طرح لڑکیوں کی عزت کے اوپر اگر کسی بندے کو پتہ چلتا ہے کہ یہ لڑکی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں زیر تعلیم ہے، پڑھتی ہے، تو لوگ شاید میں بات کر رہا ہوں کہ لوگ اس کو خدا نخواستہ، اللہ معاف کرے ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کو دو نمبر سمجھیں، لوگ اس کو غلط سمجھیں۔ کل کو لڑکیوں کے رشتوں کی بات بھی ہوگی، ان کی شادیاں بھی ہوں گی، بہت سارے آگے مسائل ہیں، ان کا مستقبل ہے۔ مستقبل کوئی بہت بڑی نوکریوں سے نہیں ہوتا، انسان کی عزت بھی کوئی چیز ہے۔ تو یہ معاملات بن سکتے ہیں۔ والدین کا جو اعتماد تھا اپنے بچوں کے اوپر، بیٹیوں کے اوپر، وہ اٹھ جائے گا، اور والدین 35,000 بچیوں کی، ڈاکٹر صاحب نے جو ڈاکٹر جوید اقبال صاحب نے ذکر کیا ہے 75-76 ہزار طلبہ، یعنی اس میں لڑکے بھی ہوں گے، لڑکیاں 35,000 بتایا جا رہا ہے۔ 35,000 لڑکیوں کے مستقبل کا ہی معاملہ نہیں ہے، بلکہ آنے والی جو لڑکیاں ہیں کئی سالوں میں آئندہ تا قیامت لڑکیاں اس یونیورسٹی میں آتی رہیں گی، ان کے کیریئر، ان کے فیوچر کا بھی مسئلہ ہے۔ ناظرین، جو ان کے والدین ہیں، ہم بھی والدین ہیں، ہم بھی جب اس یونیورسٹی میں اپنی بیٹی کو داخل کروائیں گے تو ہم بھی 700 مرتبہ سوچیں گے۔ یہ ہے اصل پرابلم جس کو
جس کا حل سامنے آنا چاہیے، اس کی مکمل شفاف انکوائری ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے اگر تو واقعی مطلب چیف سیکیورٹی آفیسر کلیئر ہے، پروفیسر کلیئر ہیں، جس طرح وائس چانسلر نے مطلب ایک پریس ریلیز بھی جاری کیا، آئی جی صاحب کو خط بھی لکھا کہ یہ ایک سازش کی جا رہی ہے، تو پھر اس کو کلین چٹ دی جائے تاکہ کل کو جو والدین اپنی بیٹیوں کو وہاں داخلہ دلوائیں وہ ان کا ایک اعتماد بیلڈ اپ ہو، ان کو مکمل طور پر اپنی بچیوں کے اوپر اعتماد ہو، ادارے کے اوپر اعتماد ہو، یونیورسٹی جو ہے اس کی جو ساکھ ہے وہ دوبارہ سے ایک ری بلڈ ہو، بحال ہو۔ تو اگر یہ کسی کی سازش ہے تو ان کو سزا ملے، مطلب اگر پولیس نے غلط کیا ہے، اگر کسی نے سازش کے طور پہ پرائیویٹ یونیورسٹی یا کالجز کے لوگوں نے کوئی ایسا پراپیگنڈا کرنے کی کوشش کی ہے تو پھر ان کو کٹہرے میں لایا جانا چاہیے، پھر ان کو سزا دی جائے۔ تو یہ چیزیں ہیں انکوائری سے سامنے آئیں گی۔ ہم جو بھی کہہ رہے ہیں اب تک یہ جھوٹ ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس کو کلیئر کرنا ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ایک بہت بڑی کہاوت ہے، تو پھر اس کی شفاف انکوائری ہونی چاہیے تاکہ جو غلط لوگ ہیں ان کو سزا ملے، جو معصوم لوگ ہیں ان کی عزت نفس جو ہے وہ جو بھی ان کے ساتھ اب تک ہو چکا اس کے بعد ان کو یہ سمجھا جائے کہ یہ معصوم تھے، ان کا کوئی قصور نہیں تھا، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لوگوں کی ہمدردی ان کے ساتھ بڑھے گی۔ یہ اب اداروں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو ہمارے ادارے ہیں تفتیش کرنی ہے، جنہوں نے ایف آئی اے کہہ لیں یا مطلب پولیس کہہ لیں یا جو بھی وہاں سی آئی اے اسٹاف والے تھے، مطلب انہوں نے پولیس والے انہوں نے انکوائری کرنی، کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ اپنی ذمہ داری سے کام کرے۔ یہ کوئی معمولی گیم نہیں ہے، مطلب میں لاکھوں بچیوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے کل کو وہاں پڑھنا ہے، لاکھوں والدین کی بات کر رہا ہوں جن کا اعتماد یا تو جاتا رہے گا یا مزید بحال ہو جائے گا۔ تو یہ ہے اصل چیز آنے والے وقت میں، جس حوالے سے اس کی شفاف انکوائری ضروری ہے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔